الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم ان بنی اسرائیل قالوا یا موسیٰ هل ینام ربک قال اتقوا اللہ فناداہ ربہ یا موسیٰ سألوک هل ینام ربک فخذ زجاجتین فی یدیک فقم اللیل ففعل موسیٰ فلما ذهب من اللیل ثلث نعیس فوقع لرکبتیہ ثم انتعس وضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعيسا فسقطت الزجاجتان فانكسرتا فقال يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فتهلكن كما هلكت الزجاجتين في يديك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 20 نومبر 2024 کے اس درس قرآن و حدیث میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت الکرسی کا ایک جملہ تلاوت کیا ہے اور ایک تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279 کی ایک روایت پڑھی ہے۔ آیت کریمہ میں یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ اے بندو تمہارا رب اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم جو ہمیشہ ہے اور زندہ رہنے والا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل نے ان بنی اسرائیل قالوا یا موسیٰ هل ینام ربک، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیا سوال کیا؟ سوال یہ کیا کہ هل ینام ربک، اے موسیٰ کیا آپ کا رب سوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سوتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ایسے الٹے پلٹے سوال نہ کرو، اتقوا اللہ، تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتے تھے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ سألوک هل ینام ربک، اے موسیٰ لوگوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ هل ینام ربک، کہ آپ کا رب سوتا ہے، تو آپ ایسے کریں کہ 2 شیشے کے برتن لیں، 2 شیشے کے برتن لیں، فقم اللیل، اور جو ہی رات شروع ہو آپ دونوں شیشے کے برتن ایسے ہاتھ میں پکڑ کر آپ کھڑے ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا اور 2 شیشے کے برتن لیے اور ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے۔ فلما ذهب من الليل الثلث نعیسا، موسیٰ علیہ السلام جب رات کا 1 ثلث گزرا، رات کے کل 3 حصے کریں تو جو 1 حصہ ہوگا اس کو ثلث کہتے ہیں، جب پہلا ثلث گزرا تو موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آئی، جب اونگ آئی تو موسیٰ علیہ السلام گھٹنوں کے بل گر پڑے، گھٹنوں کے بل گرے تو ثم انتعس وضبطهما، دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اونگ آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، برتن گرے نہیں، ٹوٹے نہیں، موسیٰ علیہ السلام گرے لیکن برتنوں کو پکڑ کے رکھا، برتن نہیں گرے، پھر کھڑے ہو گئے، دونوں برتن ہاتھ میں پکڑ کر کرتے کرتے حتی اذا کان آخر اللیل، جب رات کا آخری وقت آ گیا، آخری ثلث ہوا، تو نعیسا، موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اونگ آئی، جب دوبارہ اونگ آئی تو موسیٰ علیہ السلام کے فسقطت الزجاجتان، دونوں شیشے کے برتن موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے گر گئے، فن کسرتا، اور گر کر ٹوٹ کے چکنا چور ہو گئے بالکل،
فقال یا موسیٰ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا، موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، کہا کہ اے موسیٰ لو کنت انام لقد سقطت السماوات والارض، اے موسیٰ اگر میں سو جاؤں تو جتنا آسمان اور زمین کا نظام ہے یہ سارے کا سارا ٹوٹ پھوٹ جائے، ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے۔ کما ہلاکت الزجاجتین فی یدیک، جس طرح یہ دو شیشے کے برتن آپ کے ہاتھ میں ٹوٹ گئے، جب آپ کو نیند آئی تو آپ کے ہاتھ سے یہ دونوں شیشے کے برتن ٹوٹ گئے۔ تو اس واقعہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہل ینام ربک، کہ آپ کا رب سوتا ہے، تو انہیں کہہ دیجئے میرا رب سونے سے پاک ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جو نہ سوتا ہے اور نہ جسے اونگ آتی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات جاگ رہی ہے، زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نیند سے پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور ساری کائنات میں، زمین میں، آسمان میں جو بھی اللہ تعالیٰ کو پکارے اس کی پکار اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنے رب کو یاد کیا کریں، اور کسی وقت یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا رب ہماری بات نہیں سنے گا، اس لیے کہ وہ ہر وقت کیا ہے، جاگ رہا ہے، اور ہر وقت اپنی بندوں کی باتوں کو سن رہا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے۔ بس ہماری یقین میں اور عمل میں کمزوری ہے۔ اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔